نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ 4واں حصہ ہے۔ ملک شام کا ایک یہودی حیض مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب بھی کسی کام سے مکہ آتا، وہاں کے لوگوں سے ملتا تو ان سے کہتا، بہت قریب کے زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس کے راستے پر چلے گا، اس کے سامنے ذلیل و پست ہو جائے گا، وہ عجم اور اس کے شہروں کا مالک بھی ہو جائے گا۔ یہی اس کا زمانہ ہے۔ جو اس کی نبوت کے زمانے کو پائے گا اور اس کی پیروی کرے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ جس خیر اور بلائی کی وہ امید کرتا ہے، وہ اس کو حاصل ہوگی، اور جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پائے گا، وہ اپنی مقصد اور آرزو میں ناکام ہوگا۔ مکہ معظومہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا، وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرتا اور کہتا، ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ آخر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو عبدالمطلب اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچے۔ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے آواز دی۔ اس نے پوچھا، کون ہو؟ انہوں نے اپنا نام بتایا، پھر اس سے پوچھا، تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے انہوں نے دیکھا، پھر بولا، ہاں تم ہی اس کا باپ ہو سکتے ہو۔ بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا جس کے بارے میں نے تم لوگوں سے کہا کرتا تھا، ستارہ آج طلوع ہو گیا، جو اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے۔ یہ تکلیف اسے 3 دن رہے گا اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ راہب نے جو یہ کہا تھا کہ بچہ 3 دن تک تکلیف میں رہے گا، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا، اور یہودی نے جو یہ کہا تھا کہ ہاں آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں، اس سے یہ مراد ہے کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ کہا جاتا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار خود فرمایا تھا، میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔ یہودی نے عبدالمطلب سے یہ بھی کہا تھا، اس بارے میں اپنی زبان بند رکھیں، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردستی حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا، اور اس کی اس قدر سخت مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کسی اور کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی۔ پوتے کے متعلق یہ باتیں سن کر عبدالمطلب نے اس سے پوچھا، اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے اس سوال کا جواب میں کہا، اگر اس بچے کا عمر زیادہ سے زیادہ بھی ہو تو بھی 70 سال تک نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں وفات ہو جائے گی، اور اس کی امت کے واسطہ عمر بھی اتنی ہوگی۔ اس کی پیدائش کے وقت دنیا کی بت ٹوٹ کر گر جائے گی۔ یہ ساری علامات اس یہودی نے گزشتہ انبیاء کی پیشگوئیوں سے معلوم کیے تھے، اور سب بالکل سچ ثابت ہوئے۔ قریش کے کچھ لوگ عمرو بن نفیل اور عبداللہ بن خجش وغیرہ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ اس رات بھی اس کے پاس گئے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بت الٹا پڑے تھے۔ ان لوگوں کو یہ بات بری لگی، انہوں نے اس کو اٹھایا، سیدھا کر دیا، مگر وہ پیر گر گیا۔ انہوں نے پھر اس کو سیدھا کیا، وہ پیر الٹا ہو گیا۔ ان لوگوں کو بہت حیرت ہوئی، یہ بات بہت عجیب لگی۔ تب اس بت سے آواز نکلی، یہ ایک ایسی بچی کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب میں زمین کی تمام گوشے منورے ہو گئے۔ بت سے نکلنے والی آواز نے انہیں اور زیادہ حیرت زدہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایران کے شہنشاہ کسریٰ نوشیروان کا محل ہلنے لگا اور اس میں شکاف پڑ گئے۔ نوشیروان کا یہ محل نہایت مضبوط تھا، بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی۔ شگاف پڑنے سے خوفناک آواز بھی نکلی تھی۔ محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر نیچے آ گرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ فارس کے تمام آتش گدوں کو وہ آگ بجھ گئے جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے اور اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے، لیکن اس رات میں ایک ہی وقت میں تمام کی تمام آتش گدوں کی آگ ان فن بجھ گئی۔ آگ کے پوجنے والوں میں رونا پیٹنا مچ گئے۔
کسرا کو یہ تمام اطلاعات ملی تو اس نے ایک گاہن کو بلایا۔ اس نے اپنے محل میں شگاف پڑنے اور آتش گدوں کی آگ بجھنے کے واقعات اسے سنا کر پوچھا، آخر ایسا کیوں ہو رہا؟ وہ کاہن خود تو جواب نہ دے سکا، تاہم اس نے کہا، ان سوالات کی جوابات میرا ماموں دے سکتا ہے، اس کا نام ستیہ ہے۔ نوشیروان نے کہا، ٹھیک ہے، تم جا کر ان سوالات کی جوابات لاؤ۔ وہ گیا، ستیہ سے ملا، اسے یہ واقعات سنائے۔ اس نے سن کر کہا، ایک عصا والے نبی ظاہر ہوں گے جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے، اور جو کچھ ہونے والا ہے ہو کر رہے گا۔ اس نے یہ جواب کسرا کو بتایا۔ اس وقت تک کسرا نے دوسرے کہانوں سے بھی معلومات حاصل کر لیے تھے، تب پھر ابھی وہ وقت آنے میں دیر ہے، یعنی ان کا غلبہ میرے بعد ہوگا۔ پیدائش کے 7ویں دن بعد عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا۔ عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ قریش کو یہ نام عجیب سا لگا، چنانچہ کچھ لوگوں نے عبد المطلب سے کہا، اے عبد المطلب، کہ تم اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا ہے، اور یہ نام نہ تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا ہے نہ تمہاری قوم میں سے کسی کا ہے۔ عبد المطلب نے انہیں جواب دیا، میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ محمد کے معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کیا جائے۔ اس طرح والدہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ مطلب یہ کہ ان دونوں ناموں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ علامہ سہیلی نے لکھا ہے، آپ احمد پہلے اور محمد بعد میں، یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی۔ اس سے پہلے آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ پرانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے۔ اپنی والدہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ صوبیہ کا دودھ پیا۔ صوبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا ابو لہب کی باندی تھی۔ ان کو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دن تک دودھ پلایا۔ انہی دنوں میں صوبیہ کے ہاں اپنا بیٹا بھی پیدا ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 9 دن تک دودھ پلایا۔ ان کے بعد صوبیہ نے پلایا۔ پھر دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی قصہ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں شیئر کریں گے۔ ہمارا اگلے ویڈیو ضرور دیکھیں انشاءاللہ۔